أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد، اس شہر کی. کون سا شہر ہے؟ مکہ والا. وانت حل بهذا البلد، اور یہ حل یا حلو یا حل یا حلو دو طریقے سے ہو سکتا ہے، تو دونوں طریقے سے الگ معنی. وانت حل، اور تو حل حلال کرنے والا ہے، بهذا البلد، اس شہر کو حلال کرنے والا ہے. مطلب آپ کی وجہ سے اس شہر میں لڑائی جائز ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا جس دن مکہ فتح ہوا اس دن میرے لیے لڑائی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہوئی، اس کے بعد قیامت تک اب کسی کے لیے اجازت نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کتنی دیر؟ بس صبح سے شروع ہو کر کے سورج کے سر پر آنے تک، اور بعض نے کہا نہیں عصر تک، آپ نے فرمایا عصر تک. اتنی دیر تک آپ کے لیے یہاں جنگ حلال ہوئی، مگر جنگ ہوئی نہیں، اللہ نے کرم فرمایا. اور دوسرا ترجمہ انت حل بهذا البلد، حل يحل حلول، اترنا، آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں. یعنی اس کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ کے نبوت والے قدم اس کو لگ چکے ہیں، اس کے ذروں نے آپ کی قدم بوسی کر لی ہے، اس لیے یہ اس کے لائق ہو گیا کہ اس کی قسم کھائی جائے. ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی، وما ولد، اور جو اس کی اولاد ہے اس کی. باپ کون؟ سارے باپ، آدم علیہ السلام، اس کی قسم کھاتا ہوں. وما ولد، اور جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم کھاتا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ان ساری قسموں کو کھا کر کے میں کیا کہتا ہوں؟ خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو کبد، مشقت میں. ہر آدمی مشقت میں رہے گا. جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ راحت میں، قریب جائیں گے پتہ چلے گا سب سے زیادہ پریشانی میں یہی ہیں. اللہ اکبر ہیں. نانک دکھیا سب سنسار، گرو نانک جی نے کہا نانک دکھیا سب سنسار، یہاں سب دکھی ہیں، کوئی سکھی نہیں ہے. مشقت میں پیدا کیا ہے، ہر بندے کو مشقت سہنی ہے، اور اسی سے نظام ہستی، نظام کاروبار چل رہا ہے. اگر سب کہیں گے جی ہم نے تو مشقت سہنی نہیں ہے، تو مشقت تو لیٹنے میں بھی ہے. سو کر بھی آدمی تھکتا ہے، بیٹھ کے بھی تھکتا ہے. ہر بندے کو تھک کے رہنا ہے یہاں پر. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کچھ بات کہی جا رہی ہے. انسان کو مشقت میں پیدا کیا. جو انسان اپنے آپ سے مشقت کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا کوئی خالق ہی نہیں ہے، میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا. اللہ اکبر. نہ خود پیدا ہوا، نہ موت اس کے ہاتھ میں، نہ زندگی اس کے ہاتھ میں، بلکہ راحت اور سکون بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، کہ نہیں قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی. جو مالک اس کو اس طرح بے بس کر دے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا پیدا ہونا، اس کی راحت اور اس کا سکون سب کا سب اللہ کے کنٹرول میں ہو، کہتا ہے میرے اوپر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا ہے. یہ کون انسان ہے؟ کہتے ہیں اوپر تھا نفس مطمئنہ کا تذکرہ. کس کا؟ اس کے مقابلے میں نفس طاغیہ، سرکش نفس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ منکر انسان، یہ اپنے مالک کا نافرمان انسان ہے. اور یہاں کچھ کا نام بھی آتا ہے، کہتے ہیں ابو الاشہد اسید ابن کلبہ. ابو الاشہد اسید ابن کلبہ، یہ مکہ کا ایک بڑا مالدار تھا. اس کا کام کیا تھا؟ صرف کچھ لوگ تیار کیے تھے، ان کو پیسے دیتا تھا. کہتا تھا گلی گلی، چوکوں میں، چوراہوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، ہر جگہ پھیل جاؤ، بس ایک ہی بات کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا 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 جھوٹا، جادوگر ہے جادوگر ہے جادوگر ہے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. اور کیا کرتا تھا؟ اگر کسی غریب کو دیکھتا تھا اس کو کہتا لے میرے سے اتنے پیسے، کہیں تو مسلمان نہیں ہو جانا. اور غریبوں کے لیے پیسے خرچ کرتا تھا کہ ان کو مار مار کے واپس لاؤ، پٹائی کر کر کے واپس لاؤ. اور پھر اپنے مال کی طرف اشارہ کرتا تھا، کہتا تھا میں نے اتنا مال لوٹا دیا ہے اس دین کو مٹانے کے لیے، اور جتنا لگے گا لگا دوں گا، مگر اس دین کو چلنے یار سست ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جواب دو نا. کہتا تھا چلنے. کیا نام تھا؟ ابو الاشہد، یہ اس کی کنیت ہے. نام کیا ہے؟ اسید ابن کلدہ. کلدہ اس کے باپ کا نام ہے، الٹا نہ کیجئے. اسید ابن
کلدہ، یہ تو ایک آدمی کا نام بتایا گیا، سارا مکہ یہی کام کر رہا تھا، اور آپ کہیے مکے کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ قیامت تک اس سوچ کے لوگ یہی کام کریں گے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ویسے ہی ہو رہا تھا۔ کیا سوچتا ہے یہ؟ یقول، کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ہلاک کر دیا، خرچ کر دیا، مالن، مال، لبدن، لبد کا معنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، لبدا، لبدا کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ کو، تو لبد کے معنی کیا نکلا؟ ڈھیروں مال، خوب مال خرچ کر دیا میں نے۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ارے تجھے نہیں دیکھا، جس نے تجھے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں وہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اور یہ لنترانیاں اور یہ تیری بھڑکیں، تو تجھے نہیں پتا کہ جس نے تجھے زبان دی اور جس نے تجھے ہونٹ دیے بولنے کے لیے، وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھ سے پوچھے گا۔ الم نجعل لہ، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے عینین، دو آنکھیں، ولسانا، اور ایک زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی دو نہروں کی طرف یا دو راستوں کی طرف۔ کون دو راستے؟ بعض کہتے ہیں نیکی کا اور برائی کا راستہ، ایمان کا اور کفر کا راستہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں دوسری بات مراد ہے۔ وہ کیا مراد ہے؟ کہا جب پیدا ہوا دو نہروں کی طرف اس کی رہنمائی ہو گئی، ماں کے پستان اس کو چوسنے کا سلیقہ دیا، فلاقتحم العقبہ، اس نے مرنے کی کوئی تیاری نہیں کی۔ مرنے کی تیاری کس طرح ہوتی ہے؟ فلاقتحم العقبہ، تو نہیں کراس کیا اس نے گھاٹی کو، عقبہ نہیں کراس کیا۔ اقتحمہ کے معنی کیا ہے؟ کراس کرنا، کراس نہیں کیا، پار نہیں کیا، گھسا نہیں وہ گھاٹی میں۔ کس کو کہتے ہیں گھاٹی؟ بولو نا، دو پہاڑوں کے بیچ کا درہ۔ لیکن سنیے، ہر درے کو نہیں کہتے ہیں عقبہ، اس درے کو کہتے ہیں جس پر بڑی مشقت سے آدمی چڑھ کر جاتا ہے، نیچے سے پہلے اوپر چڑھتا ہے۔ اب پہاڑ یوں ہوتے ہیں، ادھر پہاڑ کی چوٹی ہے، یہاں تو چڑھ نہیں سکتا، ادھر چوٹی ہے، یہاں چڑھ نہیں سکتا، تو بیچ کی گلی دیکھتا ہے، وہاں سے کراس ہوتا ہے، بڑی مشقت سے چڑھ کے جاتا ہے۔ تو اس نے کراس نہیں کیا گھاٹی کو۔ یہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ نیکی کے کام کرنے ہیں۔ کیا ہے نیکی کے کام؟ وہ گردنوں کو چھڑانا ہے، یہ ہے ایمان والوں کا کام۔ جن کی گردنیں پھنس جائیں ان کو آزاد کرو۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے دنوں میں، مسغبہ دھوپ کے دنوں میں کھلانا ہے کھانا۔ یہ کھانا کھلانا سمجھو کیا ہے؟ گھاٹیوں کو کراس کرنا ہے۔ کس کو کھلانا ہے؟ یتیمن، اس یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتہ داری والا ہے۔ دوسرے یتیموں کو کھلا بھی دیتے ہیں، اپنے یتیموں کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جائیدادوں پر قبضے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا اپنے رشتہ دار یتیم کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، او مسکینن، یا اس غریب کو، ذا متربتن، جو مٹی میں رلا ہوا ہے، آئے ہائے، جس کے بیٹھنے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے، مٹی پر بیٹھتا ہے، جس کے پاس کوئی چٹائی نہیں، کوئی قالین نہیں۔ ثم کان، اور پھر ہوتا وہ ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی تلقین کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور جنہوں نے ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی تلقین کی۔ توجہ، اوپر فرمایا کہ گھاٹی کی نہیں کراس کی اس نے۔ گھاٹی کراس کرنا کیا ہے؟ گردنوں کو چھڑانا، قیدیوں کو چھڑانا، قرضوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، اور غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ گھاٹی کراس کرنا ہے۔ پھر وہ ہونا چاہیے ان میں سے جو ایمان لائے۔ تو کیا مطلب پہلے وہ نیکی کے کام کرے گا پھر ایمان لائے گا؟ وہ تو کام معتبر ہی نہیں ہوں گے۔ ثم، یہ وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ترکیب ذکری کے لیے ہے۔ پھر وہ یہ کام کرنے والا ہوتا، ایمان پہلے لا چکا ہے، یہ گھاٹیاں کراس کی، اگر ایمان نہیں لایا تھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں والے، پیچھے بھی گزر چکے دائیں والے۔ والذین کفروا، اس کے مقابلے میں جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں والے، ہم علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ بند کی جائے گی۔
ای صدا یا صدو، کیا معنی اس کا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ فرمایا کہ آدمی کو اندر بند کریں گھر میں اور چاروں کھڑکی دروازے ہر طرف سے بند کر دیں، اس کو کہتے ہیں مؤصدہ، ان کے اوپر وہ آگ ہوگی جو ہر طرف سے بند ہوگی، کہیں سے یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔